بلا کر جس طرح خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبدالحمید ثانی نے بلایا تھا، جب انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگرچہ میری خلافت جا رہی ہے، ڈول رہی ہے سلطنت عثمانیہ، میں ابھی پوری امت مسلمہ کو آپ کے خلاف اعلان جہاد کا اعلان کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ہم ٹکٹیں بکی ہوئی ٹکٹیں واپس ہو گئی. تو بس یہ ختم ہو سکتا ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے. ہم 365 دن یوم تقدس منائے، انہیں کیا ایسے کر سکتے؟ تقدیس تو ہمارے اندر ہے، تقدیس تو ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں تقدیس نہیں ہے. ان کو تقدیس دلانے کے لیے ان سے وہ بات کرنی پڑے گی جو خالد بن ولید نے بات کی. حرف حقرا فاش گفتن دین توس. سویڈن کے وہ ملون کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی عمل ہے، انفرادی عمل ہے. تو میرا سوال سویڈن میں بسنے والے مسلمانوں سے ہے کہ تمہارا ذاتی انفرادی عمل کوئی نہیں ابھی تک؟ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارا بھی ذاتی انفرادی عمل اس وقت بہت سارے ہو جانے چاہیے تھے. بس اس کا تو دوسرا حل ہے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا اگر اس کا ذاتی ہے تو پھر تمہارا بھی تو ذاتی خالد بن الولید والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو عمر بن خطاب والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب غازی علم الدین والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو عامر عبد الرحمن چیمہ والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب ممتاز قادری والا ہونا چاہیے. بس اس کی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا بات کریں. اور ایک اعلان ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے. اقتدار پر یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور دنیا کے بدترین حاکم ہمارے اوپر مسلط ہیں اور سیاسی خسرے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے. وہ صرف اور صرف اقتدار کی حوث میں اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے پوری قوم کی عزت بھی بیچ ڈالی ہے. میرا اعلان پہلا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اتوار والے دن ظہر سے عصر تک پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے بیٹھیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے. آپ نے گھر سے مسلح اور قرآن لے کر آنا ہے. عصر سے مغرب تک سب نے اتوار والے دن قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے. ہاتھ اوپر کرو جو لے کر آئے گا. پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے، جیسے لاہور ہے تو لاہور میں مال روڈ پر، کراچی ہے تو شاہراہ فیصل پر، اسلام آباد ہے تو شاہراہ دستور پر. اس طرح جناب بڑی بڑی شاہراہوں پر قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ عصر سے مغرب تک، اور پھر مغرب سے عشاء بھی ہو سکتی ہے، عشاء سے فجر بھی ہو سکتی ہے. یہ تو پھر اگلی بات ہے نا. قرآن اور مسلح، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. اپنے بوڑھوں نہیں مرتے یار، بوڑھے کچھ نہیں ہوتا ہے. بوڑھوں پر بھی ساتھ لے کر آنا ہے، نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. گھر میں کوئی بندہ نہ رہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جتنے لبیک والے ہیں سارے مین شاہراہوں پر، اگر شہر دور ہیں تو جو ان کے قریب مین سڑکیں بنتی ہیں وہاں پر آئیں گے. یہ ہمارا اعلان اس وقت ہے جب تک لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے. اور اگر لبیک کے پاس حکومت ہوتی آج کے دن تو پھر کوئی تحریکی مارچ ریلیوں کا اعلان نہیں ہوتا. صرف ایک پی ٹی وی کا مائک ہوتا اور جو بھی لبیک جس کو حاکم بناتی وہ سامنے ہوتا اور وہ کہتا کہ گھروں سے ایک مسلح اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری لے کر شاہراہوں پر.
اپنا مسلح اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی اسی لیے کہ وہ کفن کے لیے، ویسے بھی سفید سوٹ باندھتے ہیں، ویسے بھی شہید کو جس حالت میں بھی چلا جائے. اور اللہ کی قسم یہ یورپی یونین نیٹو کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جانی تھی. اگر یہ اعلان آج بھی کر دیں کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہو تو اپنا مسلح بائیں بغل میں اور اپنا ہتھیار دائیں بغل میں اور ہاتھ لبیک کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے باہر آ جائیں. ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں. یہ ہے علاج ان کا، اور کوئی علاج نہیں ہے. یہ قرآن بابا جی پہلے بھی کہہ گئے ہیں، یہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ تم ملعون ہو، تم حاکم بے شرم ہو. ورنہ یار ایک اسرائیل، اتنا سا اسرائیل، آج انہوں نے اس بات کو شامل کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی مسلمانوں کا بھی احتجاج، لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں چلنے دیں گے کہ جناب اس میں تورات اور یہودیوں کی تورات اور انجیل ہے جی، یہ ساری اس کا بھی جلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. لہذا ہم سے بات اسرائیل کے سفیر نے کی ہے، ہم آئندہ کے بعد اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے پوری امت مسلمہ کو، پوری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس لیے کہ ان کا ایک سفیر کے چند لفظ وہ کام کر گئے جو پوری 1.5 ارب مسلمان نہیں کر سکتے. اقبال کہتا ہے حفظ قرآن عظیم آئین تس. اقبال کہتا ہے قرآن کی حفاظت یہ تیرا پہلا آئین ہے، اسلام کا آئین ہے. حفظ قرآن عظیم آئین تس یہ تیرا پہلا آئین ہے. اور حرف حق را فاش گفتن کہتا ہے جب بھی حق کی بات آ جائے سرے بازار کرنا یہ تیرا دین ہے، نہ تو آئین ہے. اب پوچھتے ہیں لبیک والوں کا آئین کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کو ہمارا آئین پتہ لگ گیا ہے. اگر لبیک کے بعد پاس حکومت آئی اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ہمارا علاج ایک ہی ہوگا. اور ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں نا بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا نعرہ نہ لگائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے یورپ کو. میں کہتا ہوں دب کے لاؤ تاکہ انہوں پیڑ پوری ہو گئی. الجہاد 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 الجہاد. اور نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے، نہیں کوئی ایسی، اقبال کہتا ہے نا نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جمو کہ. اقبال کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی کہ مسلمان کہیں ہم وہاں عزت سے حکومت کر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاد کے لیے محمد عربی کی تلوار اٹھا لو. نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جمو کہ. اور آگے اقبال کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اوپر سے لے کے نیچے تک شکم کے لیے بیٹھے ہوئے. دل کی آزادی ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو پھر قرآن کے حرمت کے لیے بات ہوتی، قرآن کے تحفظ کے لیے بات ہوتی. ایک سے ایک بڑھ کے لائن آئے. کہتے ہیں جی یہ جناب ایسے آئیں گے، یہ وہ آئیں گے، پاکستان کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا. جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم سارے سمیت چل جائے، تمہارا سب کچھ چل جائے، زمین و آسمان آفات و بلیات سب چل جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں. جب تمہارے دل میں قرآن کی عظمت نہیں تو تم بھی چل جاؤ، تمہارا گھر بھی چل جائے، تمہارے اسباب بھی چل جائے، ہماری آنکھ میں بھی بل نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہمیں اگر تکلیف ہے تو قرآن کے جلنے کی ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف ہاں اگر تمہیں قرآن کے جلنے کی تکلیف ہوتی تو پھر جو ہاتھ تمہارے جانے باتا اس ہاتھ کو ہم توڑتے، جو آنکھ تمہاری جانے پڑتی اس آنکھ کو ہم پھوڑتے. لیکن اب تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے. ان تمام اسباب کو بھی
اسلام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہم سب بھی مر جائیں اور ہم سب بھی غرق ہو جائیں اللہ کی کسی عذاب میں، عذاب بھی آئے گا نا ہم پر جب ہم محافظ قرآن نہیں ہیں۔ کیا کریں بھائی، سب صبح اٹھ کر سب کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی۔ بابا جی جب قرآن کی بات آتے تھے فرماتے تھے جھلیا ساری گلا بعد گھروں اسی قرآن پڑھن نکلے سن۔ 1974 بابا جی فرماتے ہیں سب نالوں پہلے قرآن گھروں پڑھن نکلے سا۔ وہ کیا مولوی، وہ کیا پیر، وہ کیا حفاظ، وہ کیا قاری، وہ کیا عوام، وہ کیا جناب، سب کو عزتیں قرآن کی وجہ سے ملی۔ کسی کا بچہ قرآن کی وجہ سے ٹھیک ہوا جناب، کسی کو شفا قرآن کی وجہ سے ملی، کسی کو ہدایت قرآن کی وجہ سے ملی، کسی کو ایمان قرآن کی وجہ سے ملا، کسی کو اسلام قرآن کی وجہ سے ملا۔ سارا کچھ قرآن کے ملنے کے بعد جب قرآن کی عزت کی باری آئی ہے تو ہم سب بے شرم بن گئے، سب بے شرم بن گئے۔ اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا کریں جی، کیا کریں؟ ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مر جائیں اور ڈوب کر مر جائیں۔ یار ایک اسرائیلی کی بات، ایک سفیر کی بات سویڈن کو روک سکتی ہے تو 1.5 ارب مسلمان کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے یہ پاکستان کا نام بھی، یہ ریاست کا سب فراڈ، 57 اسلامی ممالک سب جھوٹ، 1.5 ارب مسلمان سب۔ کام کیا ہے، جیسے خادم حسین رضوی صاحب بھی یہاں پہ یہ کرتے تھے اور بہت بڑی تعداد صرف نظر آ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان میں یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ بینر لگے ہیں حکومت کی جانب سے بھی کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں۔ تو مذمت کرنا ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کی مرمت کرتے ہیں تو کام بن سکے گا اور ان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ مذمت سے انہیں کیا ہونے والا ہے؟ اگر 1.5-2 ارب مسلمان کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو کر کہیں مذمت کرتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ایک کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم اس کی مرمت کرتے ہیں تو پوری یورپی یونین کو بھی تکلیف ہو جائے گی، پھر نیٹو کو بھی تکلیف ہوگی، پھر ساروں کو تکلیف ہوگی۔ تو بس ہم تو بے بس مسلمان ہیں اور ہماری حیثیت تو بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ نیچے ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سویڈن کے سفارت خانے میں کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بائبل جلانی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہودی تورات جلانی ہے۔ تو اسرائیلی امبیسی کے ایک سفیر نے سویڈن کو کہا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، تو اس کی آڑ میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک بھی نہیں جلانے دیں گے۔ قرآن پاک تو جل گیا۔ یہ تو امت مسلمہ کے اوپر داغ ہے کہ ایک اسرائیلی امبیسی کا ایک ایمبیسیڈر اگر بات کرے تو یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں۔ 57 اسلامی ممالک اگر کفر سے بات کریں یا سویڈن سے بات کریں یا ان کے ذمہ داروں سے بات کریں تو قرآن کی توہین کیوں نہیں رک رہی؟ صاحب ابھی تک جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، آپ مطمئن ہیں ان سے؟ نہیں، حکومتی اقدامات کیا کیے ہیں اقدامات؟ انہوں نے آج کے دن ریلی کا اہتمام کیا اور انہوں نے سرکاری طور پہ اس کو منانے کا کہا، اور دوسرا وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں سفارت خانوں میں اور اس طرح۔ آپ مطمئن ہیں ان سے؟ دیکھیں، سرکاری طور پر یوم تقدس قرآن منانے کا تو میں کہتا ہوں جی 365 دن مناتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نے تو 10 دن بعد پھر اعلان کیا ہوا ہے کہ میں نے پھر قرآن کی توہین کر رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں، آپ بنتا یہ تھا جس طرح ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ آج کے دن ہمارا صدر، وزیر اعظم اور ساری قوتوں کے جو بھی ہیں، نیول چیف بھی بلایا جاتا، آرمی چیف بھی بلایا جاتا، فضائیہ کا چیف بھی بلایا جاتا، سارے بیٹھ جاتے اور سویڈن کے سفیر کو بلاتے اور اسے کہتے کہ ہم نے یہ ساری طاقتیں، یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا تھا اور آپ نے ہمارے قرآن کی توہین کی ہے، ہم آپ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ واپس نہیں کر سکتے اور اس کو لگام نہیں دے سکتے تو 2 منٹ کی بات تھی۔ یہ کرنے والے کام ہے، یوم تقدس نہ منایا جاتا، 1 منٹ کا یوم نفاذ منا لیا جائے، 1 منٹ کا ایک
جزئی نفاذ منا لیا جائے پوری دنیا میں یہ توہین رک جائے گی. اگر یہ 1 منٹ کا نفاذ منا جائے, تقدس تو قرآن کا قیامت تک رہے گا اور ساری باتیں رہیں گی. ہمیں ہمارا حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے اتارے ہوئے فیصلوں کے مطابق دنیا میں نفاذ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ ظالم ہیں, اور ہم ظالموں میں شامل ہیں. اگر 1 منٹ کا قرآن کا نفاذ کر دیا جائے پورے دن کے تقدس کو اٹھا کر, یہ 10 منٹ کی بات ہے سب سفیر کو بلانا, اور بلکہ 1 منٹ کی بات ہے, گفتگو تو اس کے سامنے 1 منٹ ہی کر رہی ہے نا, کہ یہ ہم ساری طاقتیں بیٹھی ہیں اس ریاست کی, ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کے جناب توہین کو بند کرو, ورنہ ہم آپ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. تو 1 منٹ کا نفاذ 1000 دن کے تقدس سے بہتر ہے. تحریک لبیک کا کیا مطالبہ ہے؟ تحریک لبیک کا مطالبہ یہی ہے کہ ان سے بلا کر, جس طرح خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبدالحمید ثانی نے بلایا تھا جب انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ اگرچہ میری خلافت جا رہی ہے, ڈول رہی ہے سلطنت عثمانیہ, میں ابھی پوری امت مسلمہ کو آپ کے خلاف اعلان جہاد کا اعلان کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ہم ٹکٹیں, بکی ہوئی ٹکٹیں واپس ہو گئی تھی. تو بس یہ ختم ہو سکتا ہے, 1-2 منٹ کی بات ہے. ہم 365 دن یوم تقدس منائے, انہیں کیا ایسے غرض ہے؟ آپ کے سیاسی مخالف ہمارے اندر ہے, تقدیس تو ہمارے ہاں ہے, ان کے ہاں تقدیس نہیں ہے. ان کو تقدیس دلانے کے لیے ان سے وہ بات کرنی پڑے گی جو خالد بن الولید نے بات کی, جو صلاح الدین ایوبی نے بات کی, جو نور الدین زنگی نے بات کی, جو سلطان التمش نے بات کی, جو جناب ہمارے بڑے جناب سلاطین نے بات کی, جو ہماری تاریخ نے بات کی. صاحب آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں سوشل میڈیا پہ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ ایسی بے حرمتی جب پہلے ہوا کرتی تھی تو خادم حسین رضوی صاحب اسی دن اور اسی شام کو وہ روڈ بلاک کر دیتے تھے, بیٹھ جاتے تھے آ کے. تو اس بار جو ہے سعد رضوی صاحب آپ پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے بہت دیر کی ہے اور آپ کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کے سیاسی مخالفین سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا. ہم نے تو کوئی دیر نہیں کی, ہم تو اسی وقت ہماری جس دن یہ ہوا اس وقت مقامی سطح کی ساری ریلیاں نکلنی شروع ہوئی. صاف ظاہر ہے آپ نے کفر کو پیغام دینا ہے تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہونی چاہیے نا. ہم تیاری کر کے آئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پیغام تو جائے گا نا. جنہوں نے تیاری کے بغیر سارا کچھ کیا یا وہ بس خانہ پوری کیا, آپ نے ان کا بھی دیکھ لیا صبح کیا حال ہے. ابھی آپ کی ریلی جو ہے ملتان روڈ جائے گی؟ جی انشاءاللہ, تو وہاں خطاب کریں گے جا کے؟ جی انشاءاللہ. نہیں بالکل. آپ سعد رضوی صاحب گفتگو سنیں, ان کا کہنا ہے کہ جو جنہوں نے زیادتی کی ہے, جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, ان لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جانا چاہیے. اور ابھی ریلی جو ہے ملتان روڈ جائے گی, آپ کو وہاں جا کے بھی تمام مناظر اور تمام حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تحفظ قرآن مارچ جو انشاءاللہ ابھی گھنٹہ گھر سے روانہ ہوگا, ایک خطاب کے بعد انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریلی کی قیادت ملتان ڈویژن کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد مجاہد اسماعیل رضوی صاحب اور ڈویژن کے ناظم اعلیٰ محترم جناب بلال نور رضوی صاحب, ملتان ضلع ملتان کے امیر مفتی مدر حسین چشتی صاحب.